صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے آج ہمیں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ میں اپنے گھر میں بھی آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا موضوع ریاکاری، جو ہم نیک عمل کرتے ہیں، اپنا وقت بھی صرف کرتے ہیں، تو ان نیک عملوں کو ریاکاری سے کیسے بچانا ہے۔ اگر ہم آج کے اس ماحول کو دیکھیں، آج کے مسلمانوں کو دیکھیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر مسلمان آج کے اس دور میں ریاکاری میں پھنسا ہوا ہے۔ نیک عمل بھی کرتا ہے اور دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرے اس عمل سے لوگ آگاہ ہو جائیں اور مجھے دنیا کا سب سے بڑا ولی سمجھنا شروع کر دیں۔ تو ریاکاری یعنی اس کو یوں سمجھ لیا جائے، اس کی تعریف یوں کی جائے کہ نیک عمل کرے، چاہے ان کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہو یا انسان کی دولت کے ساتھ ہو، اس وجہ سے کرنا کہ لوگ مجھے نیک کہیں یا کسی کو دیکھ کر عمل کو خوبصورت کرنا، یہ ریاکاری ہوتا ہے۔ اور ریاکاری سے بچنا یہ ہے کہ اسے یہ کوئی خوف نہ ہو کہ دنیا والے دیکھ رہے ہیں یا نہیں، بس اسے اپنے رب کی نیت رکھ کے یہ خالص رکھنا کہ میں اپنے رب کے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں، میرا رب میری اس عبادت سے بخوبی واقف ہے، یہ ارادہ کر کے اعمال کو بجا لانا، نیکیاں کرنا، یا پھر اعمال کو، نیک عمل کو سنت کے مطابق ادا کرنے کو خالصتاً کہا جاتا ہے۔ ریاکاری میں انسانوں کا تعلق اور خالص میں صرف اللہ رب العزت کا تعلق۔ آج کے اس دور میں جہاں پر ہر شخص ریاکاری میں پھنسا ہوا ہے، وہاں پر مسجد و محراب و مدارس، شہنشاہ خطابت سے تعلق رکھنے والے بھی اس ریاکاری سے محفوظ نہیں ہیں۔ اب ہر شخص ریاکاری میں اس قدر جکڑا ہوا ہے، ایسے تو کوئی بیماری بھی انسان کو نہیں جگڑتی جتنا آج ہم اس ریاکاری میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور یا تو ہم دوسروں کے ساتھ نیک عمل اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ گواہ ہو جائے، کل میری تعریفیں کرتا پھرے، یا تو دل کے اندر یہ تمنا ہو کہ آج میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو کل مجھے فلاں وقت میں یہ کام بھی پڑھنا ہے تو اس سے میں وہ فائدہ اٹھاؤں۔ کسی غریب کی ہم مدد کرتے ہیں، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، تو کسی غریب کی مدد کرنا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن ہم ان نیکیوں کو ضائع کس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کی پریشانی کو دور کر رہے ہیں تو کل ہم پر جو وقت آئے گا ہم بھی اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیں گے۔ یہ بھی ریاکاری میں چلے گا۔ یا کسی غریب کو مدد کر دیں تو یہ دل میں رکھا کہ کل یہ چلتا پھرتا میری تعریفیں کرتا پھرے گا، میرے گن گاتا پھرے گا، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ نیکی کی اور یہ اس کا تعلق بھی ریاکاری کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ تو الغرض کے ریاکاری سے مسجد و محراب و منبر کے وارث، بڑے بڑے مدارسوں کے وارث بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہوتے۔ اور بے شمار حدیثوں میں اور قرآن پاک کی بے شمار آیتوں میں ریاکاری سے محفوظ رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور اس کو بہت بڑا ایک فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں احمد مسند امام احمد میں موجود ہے،
حدیث ہے کہ جو بندہ کسی شخص کو دیکھ کر عمل کرتا ہے تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کل قیامت والے دن جب وہ بندہ اپنے عمل کی جزا لینے کے لیے آئے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ وہ عمل تم نے خالصتاً میرے لیے تو نہیں کیا تھا، ہاں جس کے لیے کیا تھا وہ محشر میں موجود ہے، تو جا کر اس سے لو، وہ تمہیں اس کا بدلہ بھی دے سکتا ہے یا نہیں۔ یعنی نیک عمل تم نے کیے تھے، لیکن اس میں تیری جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ لوگ مجھے دیکھ لیں یا فلاں آدمی دیکھ لیا، تو اس نے تمہیں دیکھ لیا تھا، تو اب جاؤ میرے لیے تو تم نے خالصتاً نیک عمل نہیں کیے تھے، جس کے لیے کیے تھے اب جاؤ بدلہ بھی اسی سے ہی طلب کرو، دیکھو وہ تمہیں بدلہ بھی دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے، مفہوم حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ کہ اس وقت مسیح و دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا جب دجال آئے گا، تو ہماری باتیں چل رہی تھی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ایک اور بھی ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرک ہے، خفی شرک ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خفی شرک کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک ریاکاری ہے۔ تو فرمایا کہ ریاکاری وہ ہوتی ہے کوئی آدمی نیک عمل کر رہا ہو، یعنی نماز پڑھ رہا ہو، اور نماز کو خوبصورت اس وجہ سے کرے کہ کوئی بندہ اسے دیکھ رہا ہو۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے ساتھ ہم اگر اکیلے ہوں تو ہماری نماز پڑھنے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ ہے تو پھر نماز پڑھنے کے انداز کیسے ہوتے ہیں، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، اب رکوع سجود اچھی طرح سے کر لوں اور قوما اور جلسہ بھی اچھی انداز سے اس کو بجا لاؤں۔ تو جب ہمارے دلوں کے اندر نماز کی اہمیت نہیں ہے، خالصتاً اللہ کی رضا بھی نہیں ہے، تو اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ اکیلا بندہ ہے تو نماز پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے، کوئی مجمع میں پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہے۔ تو جب وہ اپنی نمازوں کے اندر لوگوں کو دیکھ کر اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کرے تو اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ آج اس ماحول میں، آج اس دور میں ہم میں سے ہر شخص اس ریاکاری میں پھنسا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ مفہوم حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے۔ دو بھیڑیے ہوں تو ان کا کام یہی بکریوں کو چیر پھاڑ کر مار ڈالنا ہے، ان کو اس وجہ سے یعنی ایسے ریوڑ میں بھیج دیا جائے جو بکریوں کا بڑا ریوڑ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو بھیڑیے اتنا ریوڑ میں نقصان نہیں پہنچاتے جتنا ایسا شخص جو چاہو مرتبے کا طلبگار ہو وہ جتنا دین کو نقصان پہنچا کر رکھتا ہے۔ جیسے آج کے اس دور میں علماء کرام کو لے لیا جائے، تقریر کرنے والے خطیبوں کو لے لیا جائے، یا مسجد میں رہنے والے نمازیوں کو دیکھ لیا جائے، یعنی ہر وہ شخص جس کا تعلق، جس کا شعبہ دین کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور وہ صرف اپنے جاہو مرتبے کے لیے کہ مجھے ایسا کیوں کہا گیا، مجھ سے ایسی بات کیوں کی گئی، تو وہ طلبگار ہوتا ہے اپنے مرتبے کا کہ دنیا میں میرا نام ہو، میری شہرت ہو۔ تو وہ شخص جتنا دین کو نقصان پہنچاتا ہے اتنا بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں چلے جائے وہ بھی اتنا نقصان نہیں پہنچاتے۔ اب اگر ان کی مثالیں سمجھنی ہو تو جیسے میں بیٹھا ہوں، مجھے آپ کوئی بات کرنا ہے تو میں یہ تصور کروں میں اتنا بڑا آدمی ہوگا تو مجھے اس آدمی نے بات ایسی کیوں کی، حالانکہ
یہ تو ایک اسلام کا یا دین کا ہم پر کرم ہوتا ہے، یا اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہوتا ہے جو ہمیں دین پڑھنے اور اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یعنی میں یہ طلب کروں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہو کر مجھ سے اس آدمی نے بات کیوں کی ہے، یا اس لہجے میں بات کیوں کی ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں پڑھنے والے نمازی ہوتے ہیں، تو 5 وقت کا نمازی ہو، دوسرا کئی دنوں کے بعد آنے والا نمازی ہو، آپس میں تھوڑی سی بات ہو جائے تو جو 5 وقت کا نمازی ہو وہ آگے جو کم نمازیں پڑھنے والا شخص ہو اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، تمہاری اوقات کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے اس طرح کی بات کر سکتے۔ وہ اصل میں کوئی عزت وغیرہ کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر چاہو مرتبہ ہوتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں یا اس قدر آدمی ہوں کہ مجھ سے ایسے الفاظوں کا استعمال کرنا بھی اس کی عزت کے لیے خراب ہوتا ہے۔ اب ایسا شخص دین کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، دین کے لیے کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ بھیڑیے جو بکریوں کے ریور کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا ایسے شخص دین کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ آج کے اس ماحول میں ہم ریاکاریوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے کہیں صدقہ کرتا ہے، 4 آدمیوں کو سنا رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ میں نے صدقہ کر دیا، یا یہاں پر صدقہ اس انداز سے کرتا ہے کہ تاکہ 8-10 آدمی دیکھ لیں کہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ رات کو اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والا صبح اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو رات کو اتنے بجے اٹھ جاتا ہوں اور اتنی رکعتیں تہجد کی پڑھا کرتا ہوں۔ یہ سارا کچھ ریاکاری میں چلا جاتا ہے کہ اس نے رات کو اٹھا، عبادت کی، تہجد پڑھی، تو اسے کس نے کہا کہ تم جا کر لوگوں کو بتاتا بھی؟ یا تو ہمیں اپنے رب پر یقین نہیں ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو دیکھتا نہیں ہے، معاذ اللہ، اس لیے ہم صبح اٹھ کر لوگوں کو بتا رہے ہوتے۔ اگر ہمیں اپنے رب پر یقین ہے کہ وہ ہمارے ہر لمحے سے واقف ہے تو پھر لوگوں کو اطلاع دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس رب سے ہم نے اجر لینا ہے، اگر رات کو اٹھ کر ہم قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے ہیں، تو جس سے ہم نے اجر لینا ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے، اور وہ ہمیں اچھی طرح سے ہمارے دلوں کے اندر سے جس طرح سے ہم نیت کر کے کھڑے ہیں اس سے بھی میرا رب واقف ہے۔ پھر صبح اٹھ کر یہ بتانا کہ رات میں اتنے بجے اٹھا تھا اور تہجد کی نماز پڑھی تھی اور قرآن پاک کے اتنے سپارے پڑھ لیے تھے، تو لوگوں کو بتلا دیا ہے تو وہ اپنی رات کی محنت پر پانی پھینک چکا ہے، اپنی تہجد جو رات کو پڑھا کرتا ہے اس کے ثواب کو ضائع کر چکا ہے۔ جو رات کو اٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتا ہے اس کی محنت جو اس کا ثواب ملنا تھا، اجر ملنا تھا، اس کو ضائع کر چکا ہے۔ اب جو شخص صدقہ کرتا بھی لوگوں کو اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ گواہ ہو جائیں کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں، تو پیسے بھی ہاتھ سے چلے گئے، ثواب بھی اسے نہ ملا، اور اپنی نیکی کو بھی وہ ضائع کر کے گیا۔ اگر بھلائی کرنی بھی ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی ہے، تو زیادہ مناسب آج کے دور میں جو ریاکاری کا جو بیج ہے ہمارے اندر اتنا گردش کر چکا ہے، اتنا جو خون ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر وہ بھی اتنا گردش نہیں کرتا جتنا آج کے اس دور میں ریاکاری ہمارے اندر گردش کر رہی ہوتی ہے۔ چاہو مرتبہ کی حصول کے لیے ہم نے اپنی بڑی سی بڑی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ہم اس وجہ سے نیکیاں کرتے پھرتے ہیں تاکہ لوگ ہم پر گواہ ہو جائیں کہ ہم کتنے بڑے نیک آدمی ہیں۔ جب ہماری تمنا اللہ کو چھوڑ کر جب دنیا کو راضی کرنے میں لگ جاتی ہے تو اس وقت ہماری نیکی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ہاں، دنیا والے دیکھتے رہیں لیکن ہمارا دل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لگا ہو کہ ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہو، صدقہ خیرات اس لیے کرو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا داری جو کہتے پھرے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ جب ہمارے دلوں کے اندر یہ نظام خراب ہو جاتا ہے، نیت خراب ہو جاتی ہے، خرابی جہاں پر واقع ہو جاتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میری نیت خالصتاً اللہ کی رضا کی ہے، دنیا والے مجھے جو کہتے ہیں اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ میری نیت صاف ہے۔ جب میری نیت خراب ہوگی تو اس کو ریاکاری سے تشکیل ہو جاتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت
سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر